علیہ وسلم اچھے رضا، سچے رضا، میٹھے رضا، رب کی رضا، ہم سب کی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر جاگے ہیں نیند پر خالی نہیں ہے تو ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اور ایک بار کہیے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں کتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے؟ مجمع چاہے جیسا بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم مجمع دیکھ کر تقریر نہیں کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت لے کر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم کا فیضان لے کر بولتے ہیں۔ یہ کون سا محلہ ہے؟ مادھون بستی، پہلی بار آنا ہوا ہے، تاکہ کوئی علاقے میں اس سے پہلے نہیں، اس جگہ پہ پہلی بار آنا ہوا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ مادھو بستی ہے، ایک زمانہ تھا جب ان بستیوں کی زمینوں کی کوئی قدر نہیں تھی، اور لوگ بالکل ہلکے پھلکے داموں میں یہاں کی زمینوں کو خریدے تھے، مکان بناتے تھے، بستے تھے، رستے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہاں کی زمینیں اتنی ترقی کرتی گئی کہ اب اگر کسی کو اس زمین پر گھر بنانا ہو، مکان بنانا ہو، تو اس انسان کو ایک خطیر رقم ادا کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہاں پر ایک مکان بنتا ہے، تب جا کر ایک گھر بنتا ہے۔ دنیا میں ایک مکان بنانے جا رہے ہیں تو ہمیں پسینہ بہانا پڑ رہا ہے، دکھ درد اٹھانے پڑ رہے ہیں، مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، تب جا کر دنیا میں ایک ہمارا گھر تیار ہو رہا ہے جو ہمارے رہنے کے لیے ہے۔ وہ بھی یہ گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چند دنوں کے لیے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس گھر کو ہم نے اپنے محنت کی کمائی سے، اپنے پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، وہی گھر کا مالک کوئی اور ہوگا، اور ہمیں لوگ اس گھر سے دور پاکستان میں لے جا کر دفن کریں گے، جس میں ہم نے ڈھیر سارے رقم لگائے، بہت سارے پیسے قربان کیے، ڈھیر ساری پونجیاں لگا دی، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے مکان ہمیشہ کے لیے نہیں رہا۔ لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے تو اسے پسینہ بہانے نہیں پڑتے، روپے خرچ کرنے نہیں پڑتے، اور اس کو اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں پڑتا ہے۔ ادھر زبان ہلتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے خدا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جو گئے جانے دیجئے، اور کسی کے جانے پر کبھی بھی آپ مغلوب مت ہوئیے۔ یاد رکھیے کہ لوگ اپنی اپنی قسمت لے کے جاتے ہیں، آپ میں سے کسی کو بھی جانا ہو تو جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بھی رہے گا، سماعت اچھی رہے گی تو ان میں بھی گفتگو ہو جائے گی، اور اگر لاکھوں کا مجمع ہو، سماعت اچھی نہیں ہو تو ان میں گفتگو نہیں ہو پاتی ہے، آدمی کا موڈ اور ماحول نہیں بن پاتا ہے، مزاج نہیں بن پاتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہو، چند لوگ ہو، بس بیداری کا ثبوت دیجئے اور ایک بار لہک کے کہیے لبیک یا غوث، پورا مجمع بولے لبیک یا غوث، آپ زور سے بولے لبیک یا غوث، کیونکہ یہ محفل غوث پاک کی ہے۔ محفل کن کی ہے؟ غوث پاک کی ہے۔ ہم آئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سرکار غوث پاک نے ہمیں بلایا۔ میں نہیں کہوں گا، اور اکثر ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں نہ مالک مکان بلاتا ہے اور نہ محفل سجانے والے بلاتے ہیں۔ جب بھی بلاتے ہیں تو وہ بلاتے ہیں جن کے نام پہ محفل سجی ہوتی ہے، وہ بلاتے ہیں جن کے نام پہ جلسہ سجا ہوتا ہے۔ پیارے یاد رکھنا، آج یہ محفل اگر غوث پاک کی ہے
سنتے ہیں۔ آج اگر محفل غوث پاک کی ہے تو مہمان بھی انہی کے ہیں، اور یہ بھی سننا کہ مہمان ہم جن کے بنتے ہیں، میزبان جتنا عالی شان ہوتا ہے ضیافت بھی اتنی اچھی ہوتی ہے، میزبان جتنا بہتر ہوتا ہے ضیافت بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ صاحب خانہ نے دن میں آپ کے لیے لنگر بنائے، آپ ان کے گھر آئے، انہوں نے اپنے اعتبار سے آپ کی ضیافت کی، آپ کو کھانا کھلایا، آپ شکم سیر ہو کر گئے، ان کے گھر میں دسترخوان بچھا، لنگر غوث اعظم لٹائے جا رہے تھے، آپ لنگر غوث اعظم کو کھا کر کے جہاں اپنے جسم کو طاقت دے رہے تھے وہیں آپ اپنی روح کو بھی طاقت دے رہے تھے۔ ملاحظہ کرو کہ آج ہم مہمان صاحب خانہ کے بھی نہیں ہیں، مہمان ہیں تو غوث پاک کے ہیں، کہا دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میرا غوث پاک بے اختیار نہیں ہے، با اختیار۔ میرا غوث پاک بے اختیار نہیں ہے، با اختیار ہے، اور میرے غوث پاک تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں اگر میں پچھم میں رہوں اور میرا مرید پورب میں ہو اور اس پورب میں ان کا صدر کھل جائے تو غوث پاک یہ پاور رکھتے ہیں کہ پچھم میں رہ کر ان کی صدر پوشی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ماحول بنائیے، لگے کہ آپ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میرے غوث پاک بے اختیار نہیں ہے، با اختیار ہیں۔ اللہ نے انہیں ان تمام خوبیوں سے نوازا ہے، تو آج مہمان ہم جن کے ہیں سرکار غوث پاک کے ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں، ہمارے وہ میزبان ہیں، اور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ غوث پاک رب کی بارگاہ سے جو دعا کر لے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ دعائیں مقبول ہو جاتی ہے۔ یہاں تک میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ میرے مرید کے تعلق سے یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو بھی میرے سلسلے سے منسلک ہو جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ہم کن کے مرید ہیں؟ سرکار غوث پاک کے اصل مرید ہم ہیں۔ سلسلہ چاہے جو بھی ہو، پیر چاہے جیسا جہاں کا بھی ہو، لیکن جب سلسلے کو آپ نمبر وار پڑھیں گے تو یہ سلسلہ جا کر غوث پاک پہ ختم ہوگا، یہ سلسلہ غوث پاک سے جا کر ملے گا، اس لیے کہ جب تک نسبت غوث پاک سے نہ ہو کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی پیر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اللہ والا اگر چاہے کہ ہم غوث پاک کو چھوڑ کر خدا کا بندہ یہ چاہے کہ ہم اللہ والا ہو جائے تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ سرکار غوث پاک کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب تک میرے غوث پاک کی طرف سے اشارے نہیں ہوتے خدا کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ زور سے بولو بولیے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ اعجاز حاصل ہے غوث پاک کا۔ بات پوری نہیں ہوئی ہے، سنو دھیان سے، میرے غوث پاک ہیں اور ہم مہمان جن کے ہیں غوث پاک کے ہیں، تو میں نے کیسے ہی کہا کہ میزبان جتنا طاقتور ہوگا ضیافت بھی اتنی اچھی ہوگی، میزبان جتنا اچھا ہوگا ضیافت بھی اتنی اچھی ہوگی، میزبان جتنا با اخلاص ہوگا ضیافت بھی اتنی اچھی ہوگی، مہمان جتنا با اخلاق ہوگا ضیافت بھی اتنی اچھی ہوگی۔ آج ہم مہمان اس کے ہیں جو با اخلاص بھی ہیں، اور سرکار غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت تک رات نہیں آتی جب تک کہ میری بارگاہ میں وہ رات سلامی پیش نہیں کر دیتی۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں دن کا وجود اعلیٰ اس وقت تک نمودار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہم سے اجازت طلب نہیں کر لیتا۔ سورج نکلنے سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، چاند نکلنے سے پہلے غوث پاک
پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دن نکلنے سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مہینہ آنے سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سن لو مجھے کہہ لینے دیا جائے، سال بھی آتے ہیں پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں وہ سلامی پیش کرتے ہیں، تب جا کر وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرے غوث پاک کی شان۔ اب آج مہمان اگر ہم ان کے ہیں اور میزبان وہ ہمارے ہیں تو آج ضیافت بھی بڑی اچھی ہوگی۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ جانے والوں کو جانے دو، کسی کو روکا نہیں جاتا اور کسی کو ٹوکا بھی نہیں جاتا، اور میرا جو ہے یہ معیار بھی نہیں ہے، ہماری سوچ بھی یہ نہیں ہے، ہم کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن تقریر کے درمیان نہیں اٹھیے گا۔ جانا ہوگا جہاں بات پوری ہوگی چلے جائیے گا، درمیان میں کبھی مت اٹھیے گا۔ یاد رکھیے اگر اٹھیے گا تو اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جائیے گا، کیونکہ جلسوں کے آداب میں یہ بھی ایک بد ادب ہے کہ جب بیٹھے تو مہذب مؤدب انداز میں بیٹھو، اور آپ کو سنانے والا جو سنا رہا ہو اسے بغور سنو، جب تک بات پوری نہ ہو اپنے جلسے کو چھوڑ کر مت جانا۔ تو آج ہم مہمان گن کے ہیں، سرکار غوث پاک کے ہیں، ہمارے میزبان سرکار غوث پاک ہے، ضیافت ان کے جانب سے ہو رہی ہے، بلائے ان کے طرف سے گئے ہیں، کیونکہ جب تک میرے غوث پاک نہ بلائے ہم حاضر نہیں ہو سکتے۔ خود میرا غوث فرماتا ہے کہ اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے جب تک میں نہ چاہ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک نہ چاہے کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا۔ تو بتاؤ جب نام نہیں لے سکتا ہے تو ان کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے، ان کے جلسے میں کیسے آ سکتا ہے، ان کی کانفرنس میں کیسے آ سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ آج یہاں ہم آئے ہیں تو سرکار غوث پاک کے بلانے سے آئے ہیں، ان کی دعوت پہ آئے ہیں، آج مہمان ہم ان کے بنے ہیں۔ اب سنیو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب دنیا کے طاقتوروں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آج ہم پیرانے پیر روشن ضمیر غوث اعظم کے مہمان ہیں، تو میرا عقیدہ ہے کہ آج میرا غوث ہمیں اتنا عطا کرے گا کہ ہمارا دامن چھوٹا تو بڑھ سکتا ہے لیکن غوث کی عطا کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ یا غوث۔ اور کسی کو جانا ہے؟ سنیں گے تھوڑی دیر؟ ارے برداشت کریں گے نا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا سبحان اللہ۔ دنیا لاکھ دبانے کی کوشش کرے لیکن جس پر غوث پاک کا ہاتھ ہو اسے کبھی دنیا دبا نہیں سکتی ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے ملت کے بزرگوں دوستو ملاحظہ کرو، سرکار غوث پاک کے ہم مہمان ہیں، آج سرکار غوث پاک کی نوازشات ہوگی، ان کا کرم ہوگا، ان کا فیضان ہوگا، جھولیاں بھر بھر کے ہم یہاں سے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کی نظروں سے ہم پوشیدہ ہے، بلکہ سرکار غوث پاک اپنے قبر انور سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے قبر انور سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میرا غوث ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ خود غوث پاک نے دیا ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچو، یہ عقیدہ میرے غوث کا ہے، انہوں نے یہ عقیدہ ہمیں دیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہم جب رائی کے دانے کے طرح، جس طرح لوگ ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتے ہیں، اسی طرح میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اب فیصلہ ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، ہم یہاں بیٹھے ہیں تب بھی غوث دیکھ رہے ہیں، جلسوں سے دور ہیں تب بھی غوث دیکھ رہے ہیں، ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تب بھی غوث دیکھ رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں تب بھی غوث دیکھ رہے ہیں، ان کی محفل میں آئے ہیں تب بھی غوث دیکھ رہے ہیں، نہیں آئے ہیں تب بھی میرے غوث دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سنیو، اگر سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھنا میرے غوث کی محفلوں سے کبھی دور مت ہونا، اس لیے کہ یہ اولیاء کرام کی محفلیں ہیں جہاں صرف جو ہے عمل کا اصلاح نہیں ہوتے